سب سے پہلی بات جو جتنی پختہ ہوگی ایمان اتنا پختہ ہوگا، وہ ہے ہمارا اپنے رب سے رشتہ کس طرح کا ہے۔ یہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق ہے، جس پر تھوڑی بہت تمہیدی بات میں نے پچھلے خطبے میں بھی کی تھی، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ یہ ناقص ہے کہ یہ تمام معاملات اس لیے ہمارے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اس رشتے کو جتنا کمزور کرتے جائیں گے یہ چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہوتی جائیں گی، اور اس تعلق کو جتنا مضبوط کرتے جائیں گے یہ چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جائیں گی، جان چھوٹ جائے گی ان چیزوں سے ہماری۔ تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ محض آپ زبانی کلامی نہ کہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، آپ دل میں بٹھائیں، آپ روح میں اتاریں اس بات کو، اور آپ اپنے ہر طرح کے فعل، اپنے ہر طرح کے معمول میں اپنے ذہن کو اپنے رب کی اس تقدیر اور مشیت اور ارادے کے ساتھ جوڑ کر رکھیں کہ ہوگا وہی جو میرے رب کو منظور ہوگا۔ یہ تصور جتنا مضبوط ہوگا، یہ جو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، یہ چیزیں اتنی ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں گی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کسی ولی اللہ کی دعا سے کوئی ہمارا کام بن جائے، یہ بات ہماری شریعت کے مطابق ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ میرے جب قریب ہو جاتا ہے، وہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ کو خالی نہیں موڑتا، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم کا آسان اردو کے اندر ترجمہ یہ ہے اٹل فیصلہ۔ جو میرے رب نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے اس کو کوئی نہیں موڑ سکتا۔ یہ دعاؤں کا تعلق تقدیر مبرم سے نہیں ہوتا، ان کو کہا جاتا ہے تقدیر معلق۔ یہ اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں کہ اگر کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا رنگ لائے گی اور معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہ اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ طوفان نوح میں میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ نے قبول نہیں کی، دعا سے بھی منع کیا۔ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، بد کردار شخص ہے یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کا نبی اس کو اپنا بیٹا کہے۔ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے طوفان نوح میں غرق ہونا ہے۔ ہوا حضرت نوح علیہ السلام نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ میں یہ اب دعا نہیں کروں گا۔ یہ تقدیر مبرم تھی، اٹل فیصلہ تھا، ہونا تھا۔ اور وہ تقدیر معلق تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں 40 سال اضافہ کر دیا گیا۔ قرآن ہے اور حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جو تقدیر مبرم ہے، اٹل فیصلہ ہے، اس حوالے سے اپنے اعتقاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کرنا ہے میرے رب کو کرنا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہی فیصلہ ہمیں سمجھا دیا گیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ باتیں بچپن میں کیوں گھول کر پلائی گئی ہیں؟ یہ 6 کلمے، یہ ایمان مفصل، یہ ایمان مجمل، یہ ہمیں بچپن میں کیوں رٹائے گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف بچپن سے بڑا نہیں ہونا، ہم نے اپنے شعور کو بھی انہی عقیدوں کے اوپر سنبھالنا ہے۔ وہ بچپن کی الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، جیسے پتھر کی لکیر مٹتی نہیں ہے، بچپن کا حفظ بھولتا نہیں ہے، مٹتا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں کیوں بچپن میں یاد کرائے گی کہ یہ سبق کبھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا۔ کیسا ایمان؟ کیا ایمان؟ کس طرح مانتے ہو اپنے رب کو؟ اب کہنا اور ہے اور ہمارے معمولات ہمارے کہنے کے مخالف ہیں۔ کہنے کو آپ کہتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع ملتا رہے تب تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نقصان ہو جائے تو آپ ہمسایوں کی پھر خیر نہیں ہے۔ نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے گھر میں، تو پھر ہمسایوں کی خیر کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں شک کرتے ان کے اوپر؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو جب نفع کا بھی وہی مالک ہے اور نقصان کا بھی وہی مالک ہے، اسی رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، معافیاں مانگیں، ہو سکتا ہے کسی گناہ کی شامت ہو،
کیا ضرورت ہے کسی بڑھیا کے اوپر بدگمانی کرنے کی کہ وہ بڑھیا آئی تھی ہمارے گھر میں، روکا نہیں تھا کہ وہ نہ آئے، کیوں آنے دیتے اس کو؟ ہاں میں بھی سوچ رہی تھی کہ وہ بڑھیا کچھ ہونٹ ہلا رہی تھی، بس یہ اسی کی وجہ سے ہی ہے۔ وہ کوئی پرانی سوئی مل گئی، کوئی پرانا کاغذ مل گیا، پھر تو پک ہو گیا نا، اب تو شک ہی ختم ہو گیا۔ بھلے وہ اپنی سوئی تھی جو پہلے سے گم شدہ تھی، آج کسی کونے سے ملی ہے، بھلے وہ اپنے گھر کی گم شدہ سوئی تھی، لیکن خیر ہمسایوں کی نہیں ہے، پڑوسیوں کی نہیں ہے۔ جو مصیبتیں ہمارے گھر میں آ رہی نہیں پڑوسیوں کی وجہ سے آ رہی، جب سے ہمارا ان سے رشتہ ختم ہوا ہے تب سے مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صبح شام ہمارے اوپر یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ تو عام چیز ہو گئی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں۔ تو کہاں گئی وہ بات والقدر خیری والشر من اللہ تعالی والی؟ کہاں گیا وہ جملہ کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنا کچھ اور ہے، سمجھنا کچھ اور ہے۔ ہمیں کہنا بھی وہی ہے، ہمیں سمجھنا بھی وہی ہے۔ قرآن مجید کی 10ویں سورہ سورہ یونس کے آخر میں، آخری رکوع میں 11واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ نے اگر ارادہ کر لیا ہے کسی مصیبت کے پہنچانے کا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے اب اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تمہیں بھلائی پہنچانے کا، خیر پہنچانے کا، اب کوئی اس کے ارادے کو دور نہیں کر سکتا، اس بھلائی کو رد نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ جو چاہے برتاؤ کرے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ کیسا تعارف اللہ نے اپنا کرایا ہے، اپنی ذات کا تعارف کیسا کرایا ہے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، لیکن جب میں کوئی اٹل فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر میری ہی مرضی ہوتی ہے۔ عبدی ترید و ارید ولا یکون الا ما ارید، حدیث قدسی ہے، اے بندے ایک تیرا ارادہ ہے ایک میرا ارادہ ہے، ہونا وہی ہے جو میرا ارادہ ہے۔ لاکھ ارادے کرتا رہے، ہونا وہی ہے جو میرا ارادہ ہے۔ کتنے معاملات ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے ٹوٹنے سے رب کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے فیصلے کر لیے، پلاننگ کر لی، تمام تر معاملات کو آپ نے سر انجام دے دیا، ہوا نہیں ہے وہ کام، کیوں؟ رب کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کا ارادہ غالب آ جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا ارادہ موافقت کر جاتا ہے، اللہ کو منظور ویسے ہی ہوتا ہے جو آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ایسا معاملہ نہ ہو سمجھ جائیں کہ نظام میرے رب کے ارادے سے چل رہا ہے۔ مشہور سورہ سورہ یاسین سے پہلے والی سورت 35 نمبر سورہ سورہ فاتر آیت نمبر 2، ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم، جس کے لیے رحمت کی ہوا کو چلا دوں پھر کوئی روک نہیں سکتا اس ہوا کو، اور جس کے لیے رحمت کی فضا کو بند کر دوں پھر کوئی اس کو چلا نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی کا اظہار ہے۔ قرآن مجید کی 57 نمبر سورہ سورہ حدید آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں کوئی مصیبت ہے، تمہارے اندر کوئی مصیبت ہے، تمہیں ذاتی طور پر کوئی تکلیف پہنچی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، یہ اٹل فیصلے لوح محفوظ میں پہلے ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مجبور محض ہیں کہ چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے ہمیں تو وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ لکھا ہوا تھا شراب پینی ہے لہذا پی رہے ہیں بھائی، ہم کیا کریں؟ یہ جہالت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کرنا اپنی مرضی سے تھا، کرنا اپنے اختیار اور ارادے سے تھا، بس فرق یہ ہے کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، چونکہ کرنا جو تھا۔ ایک شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، آپ کا تجربہ ہے، آپ نے بارہا اس کو دیکھا ہوا ہے، آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں دیکھنا یہ اس کونے میں آ کر نماز شروع کرے گا، کوئی ساتھی آپ کے ساتھ مقابلہ کر دے کہ نہیں نہیں یہ اس کونے میں پڑے گا، آپ کہہ دیں نہیں آزما لے یار ذرا، اب وہ آ کر اسی کونے میں نماز شروع کر دی اس نے، اب وہ آ کر گریبان پکڑ سکتا ہے کہ میں نے نماز اس کونے میں اس لیے شروع کی ہے کہ آپ نے بول دیا تھا ورنہ میں ادھر پڑھتا؟ نہیں بھائی، وہ اپنی مرضی سے آیا، اس کا اپنا تجربہ۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، لوگ بدعملی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ تقدیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائی جو بے عقل ہیں اس پر کوئی یہاں پر شریعت کی طرف سے کوئی مکلف ہونا نہیں ہے، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن عقل والے سے اگر حساب کتاب ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اختیارات دی ہیں، سوچ دی ہے، عقل دی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے بالکل نکھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہدیناہ النجدین، دو رستے الگ کر کے سمجھا دیے ہیں۔
من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اچھا کرو گے تمہارا فائدہ ہے، برا کرو گے تمہارا گھاٹا ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، ہدایت پا جاؤ گے، اپنا فائدہ سوچو گے، گمراہ ہو جائے گے، اللہ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنا نقصان کرو گے. یہ کیا آیت ہے؟ یہ جگہ جگہ یہ کس چیز کا بیان ہے کہ اللہ نے سوچ سمجھ جو دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. جو سوچ سمجھ کاروبار میں چل سکتی ہے وہ دینی معاملات میں نہیں چل سکتی. آپ کی سوچ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دکان نہیں کھولوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، دکان کھولوں گا تو چلو کوئی نہ کوئی وسیلہ ہو جائے گا. تو یہ سوچ نہیں فیصلہ کر سکتی کہ مسجد میں جاؤں گا، وضو کروں گا تو نماز پڑھوں گا. دنیاوی کاروبار میں ہم جناب حرکت میں برکت سمجھتے ہیں، اور دینی معاملات ہے تو سیدھے تقدیر کے اوپر جا کر اعتراض کرتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی آیت کا کہ پہلے لکھ دیا گیا ہے تو ہم مجبور ہو گئے، ہم نے کرنا اپنی مرضی سے تھا، یہ بات پہلے لکھ دی گئی ہے. لیکن تقدیر کو سمجھیں کہ تقدیر ہی ہمارے اندر مؤثر ہے. اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کسی بندے کو نہیں بنائے. جو بات کہنے کی ہے سفر کے حوالے سے جو بدشگونیاں ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہونا تھا، بس یہ 13 تیزی جو ہے نا، یہ جو سفر کے پہلے 13 دن ہوتے ہیں نا، اس میں سنبھلنا تھا، ہم سنبھلے ہی نہیں ہے. جی وہ چاند کا مسئلہ تھا، چاند گرہن لگنا تھا، بچے کو جناب وہ اندر ہی بازو ختم ہو گیا، پاؤں ختم ہو گیا. ہم کہتے رہ گئے عورت کو کہ آپ کو آج چاند گرہن لگنا ہے، آپ کو اندر بیٹھنے، باہر نہیں نکلنا. بھئی دنیا جہاں کی کتنی عورتیں ہیں جو اندر نہیں بیٹھتی یار. ہمارا الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا کبھی ہم نے کوئی اپنے اہل خانہ کو اس طرح کی کوئی تاکید کی ہو. چل رہا ہے، سلسلے چل رہے ہیں. تو آخر کوئی بھی معاملہ مصیبت کا ہوتا ہے تو ہم یہ اسباب کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ جو مسبب الاسباب ہے ہمیں وہ کیوں نہیں یاد آتا؟ پوری منصوبہ بندی کر لی تھی کفار مکہ نے. اسی رات کو آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی، ہجرت والی رات حملہ کرنے کے لیے بندے مقرر تھے. کن کن لوگوں نے حملہ کرنا ہے، کن کن لوگوں نے دروازے کے باہر کرنا ہے، کنوں نے گلی کے اندر کھڑنا ہے. اور ان کی چالیں خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی چالیں بہت بڑی چالیں تھیں. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان وہاں سے چال چلتا ہے جہاں سے تم سوچ ہی نہیں سکتے. ان کے مکر و فریب، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے فیصلے نہ ہوتے تو ان کے مکر و فریب تو پہاڑ گرا کے رکھ دیتے. ایسے مکر و فریب تھے ان کے. لیکن آپ علیہ السلام اسی گلی سے، اسی رستے سے گزر کر گئے، ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزر کر جا رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ میرے رب کو منظور نہیں تھا. یہ باتیں کس لیے ہیں میرا بھائی؟ ہمارا یقین بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. غار ثور میں پہنچے، کفار بھی پیچھے سے پہنچا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اب کفار تلاش کرنے والے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی چاروں جانب دیکھ رہے ہیں. میرے اللہ کو منظور نہیں ہے کہ وہ نیچے دیکھیں. نہیں دیکھا انہوں نے، نیچے تو تھے. حضرت ابوبکر صدیق اور آپ علیہ السلام نیچے ہی تو تھے، پاؤں اوپر ہیں. نیچے سے حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاؤں بھی دیکھ رہے ہیں. بے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پکڑنے کے لیے یہ اوپر ہے. اب ایک بندہ ہر طرف دیکھتا ہے، نیچے اس کی نظر ہی نہیں پڑی کیونکہ میرے رب کو منظور نہیں تھا. بتقاضۂ بشر دنیا کا سارا ایمان، موجودہ مسلمان جو ہے نا، سارے مسلمانوں کا ایمان مل کر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ موقع وہ تھا جب ابھی تربیت اپنے کمال اور اپنے عروج کو پہنچ رہی تھی. بتقاضۂ بشر تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوپر کچھ نظر آ رہے ہیں، تو آئے ہوئے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کیوں گھبراتے ہو، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین تھا، یہ وہ توکل تھا، یہ وہ بندے کا اپنے رب سے رشتہ تھا جو لا تحزن ان اللہ معنا کے اندر نظر آ رہا ہے. پھر گھبرائے، پھر نہیں گھبرائے. گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یار جتنی بڑی ٹینشن ہو نا، کہہ دیا کرو آل از ویل، سب کچھ ٹھیک ہے، تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی. آل از ویل، آل از ویل کے رٹے مارو، تمہاری ٹینشن دور ہو جائے گی. مسلمان کو آل از ویل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا کہنے کی ضرورت ہے. جتنی پریشانیوں کہہ دیں ان اللہ معنا، اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ. آپ کی اس وقت دل کو سکون نصیب ہوتا ہے. تو وہ جو ایک تعلق ہے نا مسلمان کا، اللہ کو ماننے والے کا اپنے رب کے ساتھ، وہ یہ اٹل فیصلے ہیں کہ جو میرے رب کو منظور. اگر مصیبت پہنچتی ہے تو آپ کہہ دیں، بالکل کھلا ڈلا ہو کر کہہ دیں، حکمت ہوگی. کیونکہ رب فرما رہے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن تمہارے حق میں بہتر ہے.
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, بہت ساری چیزیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے تم حقیقت کو ابھی نہیں جانتے. ہم جس رشتے کو کامل رشتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے. جس رشتے کو ہم مصیبت کا سبب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے رزق کے اندر برکت کا باعث بن جاتا ہے. ہزاروں مثالیں ہیں ہمارے سامنے. کیوں ہم نہیں جانتے؟ ہمارا رب حقیقت کو جانتا ہے. اگر کوئی مصیبت پہنچتی بھی ہے اس کا بھی تو حل اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے. اپنی طرف آئیں, کسی اور کی طرف نہیں جائیں. کسی ہمسائے کسی پڑوسی کو بدشگونی میں آ کر قصوروار نہیں ٹھہرائیں, اپنی طرف آئیں, اپنے من میں جھانکیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. 21ویں پارے کے اندر قرآن مجید کی 30 نمبر سورہ روم آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا فساد ہی فساد, جنگلوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں بے چینی ہی بے چینی. آج کی جو ایک منظر کشی ہے نا, فرمایا ہر طرف اگر بے چینی ہوگی, فساد ہوگا, نحوست ہوگی, بربادیاں ہوگی, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اپنے کرتوت ہوں گے, لوگوں کی اپنی بدعمالیاں ہوں گی. جو کچھ ان کے ہاتھ کما رہے ہیں, جو کچھ ان کے اپنے ہاتھ آگ لگا رہے ہیں, یہ وہی آگ ہے. اور ہے کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ, اللہ چکھانا چاہتا ہے کہ بد عملی کا یہ مزہ ہوتا ہے. اور کس لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ, شاید کہ کو واپس لوٹ آئیں, توبہ کر لیں کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے. تو جہاں مصیبت ہے, ہم نے گناہوں سے تو توبہ کی نہیں, ہم نے سفر کے 13 دنوں کو پکڑ لیا جناب, سفر کے مہینے کو پکڑ لیا, کسی ہمسائے پڑوسی کو پکڑ لیا, بھائی اس کی وجہ سے ہے. کسی بلا وجہ ایسے کوئی انڈے کا خول ملا, دیکھا نا اس کے اندر جادو ٹونا ہوتا ہے, یہ ہمارے گھر میں انڈا کیوں آیا ہوا ہے؟ یار آندھی ہے, طوفان ہے, ہوا ہے, کہیں سے اڑ کر آ گیا ہوگا, اور چھت پہ پڑا ہوگا, یار کسی وجہ سے نیچے گر گیا ہوگا. کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بدشگونیاں بدگمانیاں کسی اور کے ساتھ کرنے کی؟ اصل طریقہ یہ تھا کہ آؤ جھکو. یہ نحوستیں, یہ بے چینیاں, احذروا الذنوب فانھا مشؤومہ, حضرت ابراہیم بن ادم فرمایا کرتے تھے یہ علانیہ گناہوں سے بچ جاؤ, سر عام جو خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہو اس سے بچ جاؤ. فانھا مشؤومۃ, یہی ہوتے ہیں جو نحوست لے کر آتے ہیں. تو کبھی کسی نے گناہوں کو تو نحوست نہیں سمجھا, یار ان گناہوں کی وجہ سے شاید ہمارے گھر میں نحوست ہو, یار ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مصائب دے رہا ہے. تو اصل وجہ کیا ہے کہ بحیثیت مومن, بحیثیت مسلم, ہمارا جو اپنے خالق کے ساتھ ایک رابطہ ہے اس کا اعتقاد بہت کمزور ہو چکا ہے, یقین بہت کمزور ہو چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا اکثر مانگا کرتے تھے اسی یقین کو پختہ کرانے کے لیے. انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ, اگلا خطبہ جو ہوگا نا وہ ہمارا اسی موضوع سے متصل ہی ہے, دعاؤں کے اوپر ہوگا. دعا کیا ہے, آداب کیا ہیں دعا کے, وہ بھی اسی موضوع کی ایک تکمیل ہی سمجھیں آپ اس کو. لیکن صرف یہاں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں اس اعتقاد کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو صبح شام دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو بکثرت آپ مانگا کرتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جب تو دینے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا, اور جس کا تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. بات بالکل واضح ہوگی. بندہ دعا بھی مانگ رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, اور اعتقاد کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ اس نیت سے مانگ رہا ہوں کہ تو دے گا تو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا, اور اگر نصیب میں نہیں ہے, تجھے منظور نہیں ہے یہ, تو پھر کوئی مجھے دے نہیں سکتا. لیکن مجھے چونکہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے تیرا فیصلہ, میرا حق ہے مانگنا تیرے سے, میں مانگ رہا ہوں, میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. کتنے امیر کبیر لوگ ہیں, پیسہ ان کے قدموں میں جناب پڑا ہے, جتنا چاہیں جب چاہیں جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں, لیکن ایسی ایسی بیماریوں میں ملوث ہیں کہ من کی خواہش کے مطابق کھانا نہیں کھا سکتے, غذا نہیں استعمال کر سکتے. وہی دلیا جو بچوں کے لیے چل رہا ہے, کتنے بڑے ہیں جو ان کے لیے چل رہا ہے, نہیں ہے منظور میرے رب کو, کیا کوئی کر سکتا ہے. پیسوں سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں, پیسوں سے صحت خریدی جا سکتی ہے, یہ تو ایک ہیلے بہانے وسیلے جو ہمیں حکم ہے ہم نے کرنا ہے بس. اصل اعتقاد کیا ہے, آپ ٹیبلٹ لیتے وقت یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ اس نے مجھے شفا دینی ہے, یہ اعتقاد رکھیں کہ پیناڈال ہے, ڈسپرین ہے, سر کے درد کو اگر آرام آنا ہے اس ٹیبلٹ کی وجہ سے نہیں, یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ علاج کرانا ہے, یہ میری شریعت نے مجھے حکم دیا ہے کہ علاج معالجہ سنت ہے, میں وہ بھی کر رہا ہوں. لیکن اے اللہ میرا یہ ایمان ہے کہ تو نے اگر اس میں شفا رکھی ہے تو یہ میرے لیے شفا ہے. یہ ہے اصل وہ اعتقاد, لینی ہے چھوڑنی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخار ہوا,
بیٹھ گئے, علاج نہیں کیا. وہی آ گئی, علاج کیوں نہیں کیا ہے موسیٰ؟ کہا میرے مالک تو نے دیا ہے, توکل ہے تیرے اوپر, جب تجھے منظور ہوگا اتر جائے گا. فرمایا بیماری بھی میں دیتا ہوں, بیماری کے علاج کا حکم بھی میں دیتا ہوں. وہ اسباب اور وسائل ہمیں ضرور کرنے ہیں, لیکن یقین اور توکل اور مسبب الاسباب جس کو ماننا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی ایسی مصیبتیں آتی ہیں, سب سے پہلے اپنے آپ کو قصوروار بنائیں, اپنے گناہوں کو قصوروار بنائیں. 25ویں پارے کے اندر قرآن مجید کی 42 نمبر سورت, سورہ شورا, آیت نمبر 30 کے اندر, آیت نمبر 31 کے اندر یہ سارا یہی بیان ہے. فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ابھی تو بہت کچھ ہے جو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ تمہارے ہر بد عملی کا اگر تمہیں سزا دی جاتی ہے اس دنیا میں, تو پھر تو یہ دنیا کا نظام کب کا ختم ہو چکا ہوتا, اجاڑ ہوتا, ویرانی ہوتی, خلقت رہ ہی نہ رہی ہوتی. فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن بہت کچھ ہے جو میں معاف کر رہا ہوں. یہ جب قحط سالی آتی تھی, یہ جب بارشیں نہیں آتی تھی, یہ نماز استسقاء کیوں پڑھی جاتی تھی؟ اب بھی پڑھی جاتی ہے, کہیں کہیں اب بھی نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. وہ نماز استسقاء کیوں ہوتی ہے؟ اس میں ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے, چادر کو نماز کے اندر پھیلانا ہوتا ہے. اور نماز استسقاء کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ اعلیٰ قسم کے کرنڈی اور بوسکی کے سوٹ پہن کر نہیں ہے, سادہ بن کر ہیں, جیسے احرام کے اندر ذرا فقیری والی حالت میں ہوتے ہیں, پرانے کپڑے پہن کر ہیں اور سروں کو جھکا کر ہیں. اب نماز پڑھیں, اب اللہ سے مانگے تاکہ اللہ تمہیں بارش عطا کرے. یہ کیوں ہے نماز استسقاء؟ صرف اس لیے ہے کہ اگر بارشیں رکی ہیں, قحط سالی پڑی ہے, بھوک اور پیاس نے تمہیں آ کر لیا ہے, تو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. آؤ گڑ گڑاؤ, میری بارگاہ میں جھکو, مانگو میرے سے تاکہ میں تم سے راضی ہو جاؤں اور تمہیں بھلائی پہنچاؤں. یہ آداب سارے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے, ہمیں کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرانا, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا. یہ ہے سب سے پہلی وہ تختی, الف بے جیم, سب سے پہلا وہ سبق کہ ہم اپنے رب کو رب تو مانتے ہیں, کلمہ تو اس کا پڑھتے ہیں, لیکن اپنے اعمال میں, اپنے نظریات میں, اپنی فکر میں, اپنی سوچ میں اس کے ارادے اور اس کی مشیت کو کس حد تک مانتے ہیں, اس کے فیصلے کو کس حد تک سمجھتے ہیں. یہ جب پختہ ہو جائے گا, پھر یہ سفر ہیں, یہ کالی بلی آگے سے گزر گئی, یہ ساری باتیں آپ کو بیکار لگیں گی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ نے جا کر اس پر عمل کرنا ہے. ہاں, پہلے تو کالے پتھر پہ پابندی ہے نا, ایسا نہ ہو بے کوئی خریدے اور مقابلہ لگا لے. مثال کسی اور وجہ سے دے رہا ہوں اور ساتھ مسئلے کی وضاحت بھی کر رہا ہوں. کسی کو اجازت نہیں ہے یہ آزمانے کی کہ جو چیز موت کا سبب ہے میں جناب اللہ پر توکل کرتا ہوں, لے آؤ میں تمہیں پی کر دکھاتا ہوں. کوئی اجازت نہیں ہے. جو کرے گا خودکشی میں جائے گا, حرام موت مرے گا. لیکن ایک مثال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کلمہ ان لوگوں نے بھی یہی پڑھا تھا. یہ واقعہ حضرت خالد بن ولید سے ثابت ہے. مجموع الزوائد بڑی مشہور کتاب ہے, صحابہ کرام حضرات اہل بیت کے حالات کے اوپر اور احادیث کے اوپر, روایات کے اوپر. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایسی بات ہو گئی اللہ پر توکل کی. کسی کافر نے حضرت خالد بن ولید کو چیلنج کر دیا کہ تم کہتے ہو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, اللہ کو جو فیصلہ منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ ہے زہر کا پیالہ, اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تیری موت نہیں آئے گی. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور فرمایا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, سارا پی گئے. سال اس کے بعد جیتے رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. اعتقاد اتنا تھا, یقین اتنا تھا. ہمارا وہ اعتقاد نہیں ہے, ہمارا وہ یقین نہیں ہے. ہمیں تو حکم میں نماز پڑھ رہے ہو, سامنے سانپ آ گیا ہے, توڑو نماز, مارو پہلے اس کو. آپ کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں, میں اپنے رب کی نماز پڑھ رہا ہوں, میرا سانپ کیا بگاڑ سکتا ہے, ٹھنڈے ہو جائیں ذرا. کر دیا اس نے کام تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں شک کرو گے, نماز کے بارے میں شک کرو گے. اس شرعی مسئلے پر ہمیں عمل کرنا. ایک قدم آگے بڑھا کر 1-2 ضربوں سے اگر وہ مر جاتا ہے تو مر جائے, پیچھے ہٹیں, آپ کی نماز وہیں پہ شروع ہے, آگے شروع کریں نماز کو. لیکن 1-2 ضربوں سے مرنے والا نہیں ہے, نماز توڑ دیں, پہلے اس کو مار دیں, نماز دوبارہ شروع کر لیں. یہ شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ ہمارے اعتقاد کمزور ہیں, ہمارے وہ معاملے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح اپنے ایمان کو آزمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے, کسی نے کہہ دیا آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے, نیچے جائیں, پھر جمپ لگائیں, اللہ کو اگر منظور ہوگا تو بچ جائیں گے, آپ جو اللہ کے نبی ہیں.
آپ نے فرمایا ظالم، اللہ کو حق ہے کہ وہ ہمیں آزمائے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آزمائیں۔ اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے یا بے شکری کرتا ہے، ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آزمائیں کہ وہ ہمیں بچاتا بھی ہے یا نہیں بچاتا۔ الٹی سوچ نہیں سوچنی، سیدھی سوچ سوچنی ہے۔ تو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو قرآن و حدیث کا بیان ہے کہ توبہ کریں، نہ کوئی سفر کا مسئلہ ہے نہ کوئی بلی کا مسئلہ ہے۔ وہ مجھے یاد ہے، میں کراچی میں تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ واپس جا رہا تھا، بلی مری تھی روڈ کے اوپر، اب بھی مریاں پڑی ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا یار ایک بات سوچنے کی ہے، آپ بھی ذرا سوچئے گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جناب بلی نے راستہ کاٹ لیا تھا۔ یہ کون سا منحوس آدمی اس کے آگے سے گزرا ہے کہ بیچاری یہ مری پڑی ہے کالی بلی۔ قدیم مصر کے اندر کالی بلی کو خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب اس کو نحوست سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تو اپنے اپنے مزاج ہے لوگوں کے، کوئی فائدہ پہنچا انہوں نے جناب اس کو کہہ دیا یہ خوش بختی کی علامت ہے، کوئی نقصان پہنچا انہوں نے کہا یہ نحوست کی علامت ہے۔ بھئی یہ اپنے معاملات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اکبر بادشاہ گزرا ہے نا، تو اس کو واقعی تجربہ بھی ثابت تھا۔ اکبر بادشاہ کو کسی نے آ کر کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا اتنا منحوس ہے، اتنا منحوس ہے، اتنی اس کے اندر نحوست ہے کہ جس نے صبح صبح سب سے پہلے اس کو دیکھ لیا ہے نا سارا دن بھوکا رہتا ہے، اس کو کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اکبر بادشاہ نے کہا یار ایسا؟ ہاں، اس نے کہا ایسا ہے کہ ہم آپ کے دروازے کے سامنے برآمدے میں اس کو سلا دیتے ہیں، آپ صبح اٹھیں گے آپ کی پہلی نظر اسی پہ پڑے گی، آزما لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سلا دو۔ اکبر بادشاہ صبح اٹھا، نظر اسی پہ پہلے پڑی، سارا دن کھانا نہیں ملا۔ ہو گیا وہ تو مزید بات پختہ ہو گیا۔ اکبر نے کہا چڑھاؤ اس کو سولی پہ۔ جب سولی پہ اس کو چڑھایا جا رہا تھا نا تو ایک دانا وزیر تھا، سمجھدار مشیر تھا، اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ یہ جی بولو بھائی۔ اچھا آپ نے اس کو پہلی نظر میں دیکھا ہے، صبح اٹھ کر آپ کو کھانا نہیں ملا، اس نے پہلی نظر آپ کو دیکھا اور اس کو موت مل رہی ہے، تو منحوس زیادہ کون ہوا؟ سمجھے ہیں آپ؟ بھئی آپ نے تو پہلے اس کو دیکھا تو کھانا نہیں ملا، اس نے پہلی نظر میں آپ کو دیکھا اس کو موت مل رہی ہے، تو منحوس تو زیادہ آپ ہو گئے، یہ تو بیچارہ نہ ہوا جو مر رہا ہے، اس سے بڑی کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو اس کو سمجھ آ گئی بھی یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں۔ اصل بات یہی ہے۔ اچھا یہ ہوتا بھی ہے، یہ میں بات ایک وضاحت کر دوں، کچھ پتہ نہیں آپ کے پاس بھی ایسے دلائل ہوں گے، جناب آپ کا ممبر پر بیٹھ کر باتیں کرنا بڑا آسان ہے، ہمارے پاس بڑے تجربات ہوں گے، تجربات اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ آزمائش ہے میرا بھائی، وہ اعتقاد کی آزمائش ہے، وہ اللہ پر توکل کی آزمائش ہے۔